بسم اللہ الرحمن الرحیم. دہم کلاس کے طلباء و طالبات السلام علیکم. امید ہے آپ کی صحت اچھی ہوگی. گھر رہیے، خوب پڑھائی کیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے. یہ لیکچر نمبر 14 ہے. پچھلے لیکچر میں ہم نے محمد خان جنیجو کے تعارف کے بارے میں تفصیل سے پڑھا. ہم نے پڑھا ہے کہ ان کی پیدائش 18 اگست 1932 کو سندھڑی کے مقام پر ہوئی اور انہوں نے UK میں جا کے کاشتکاری کا کورس کیا اور اس کے بعد انہوں نے ضلعی سیاست میں حصہ لیا. وفاقی وزیر 1963 میں منتخب ہوئے اور وزیر ریلوے بھی وہ 2 دفعہ مقرر ہوئے. اس کے بعد انہوں نے 10ویں وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا اور کس طرح سے ان کی حکومت کا آغاز ہوا اور کیسے یہ آگے بڑھے، آئیے آج کے لیکچر میں ہم یہ پڑھیں گے. مطالعہ پاکستان کتاب صفحہ نمبر 13 پر محمد خان جنیجو کا دور حکومت آج ہم تفصیل سے دیکھیں گے. ان کا دور حکومت سن 1985 کو اس کا آغاز ہوا اور 1988 تک یہ قائم رہا. ان کے دور حکومت کے مکمل 3 سال ہیں. محمد خان جنیجو نے 24 مارچ 1985 کو 10ویں وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا. جیسے ہی انہوں نے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا اور اس کا عہدہ سنبھالا تو مارشل لا کو لگے 8 سال گزر چکے تھے. محمد خان جنیجو نے آتے ہی قومی اسمبلی سے، سینٹ سے اور ملک کی صوبائی اسمبلیوں سے قرارداد منظور کروائی اور پھر مارشل لا کو ملک سے 30 دسمبر 1985 کو ختم کر دیا گیا. اس کے بعد ہے محمد خان جنیجو بطور صدر مسلم لیگ. اب چونکہ تمام پارلیمنٹ کے رکن تھے وہ سب غیر جماعتی طور پر آزاد امیدوار کے طور پر آئے تھے. ان تمام ارکان کو ایک، جس طرح پارٹی میں ایک نظام ہوتا ہے، اس لیے ان ارکان کو ایک پارٹی میں رکھنا ضروری ہوتا ہے. جنوری 1986 میں اس گروپ کا نام پاکستان مسلم لیگ رکھ دیا گیا. محمد خان جنیجو کو اس کا صدر بنا دیا گیا. تمام صوبائی وزیر اعلیٰ مسلم لیگ کے صدر بن گئے اور اس کے بعد نچلی سطح پر پورے ملک میں چھوٹے دفاتر کھولے گئے، لوگوں کی ممبر سازی کی گئی اور پرائمری مسلم لیگ کا اس کو نام دے دیا گیا لوگوں کی ممبر سازی کرنے کے بعد. اس کے بعد ہے غیر ملکی دورے. 1986 میں محمد خان جنیجو نے غیر ملکی دورے کیے اور جس میں 3 ملک تھے، ترکی، جرمنی اور امریکہ شامل ہیں. ان کے کامیاب دورے کیے دنیا بھر کے تمام ترقی یافتہ ممالک نے اس چیز کا خیر مقدم کیا کہ اب پاکستان میں دوبارہ جمہوری نظام بحال ہو گیا ہے اور مارشل لا کا خاتمہ ہو گیا ہے. ان تینوں ممالک میں باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی. باہمی دلچسپی کے امور سے مراد یہ ہے، باہم کا مطلب ہے آپس میں یا درمیان میں. اسی طرح جن ممالک میں یا جن افراد میں آپس میں جن امور میں دلچسپی پائی جاتی ہے، امر کی جمع ہے امور یعنی کام، یعنی 2 ممالک 2 پارٹیوں یا 2 گروہ مل کر آپس میں جن کاموں میں دلچسپی رکھتے ہیں ان پر گفتگو کی جاتی ہے. اسے باہمی دلچسپی کے امور کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے محمد خان جنیجو حکومت کے ترقیاتی پروگرام. اس کے بعد محمد خان جنیجو نے پاکستان میں ترقیاتی پروگرام کا آغاز کیا. یہ ترقیاتی پروگرام 4 طرح کے تھے. ان میں سب سے پہلے 7 مرلہ ہاؤسنگ اسکیم تھی جو ہزارہ کے مقام پر ایک ایسی اسکیم بنائی گئی جس میں بے گھر لوگوں کے لیے گھر بنا کر دیے جانے تھے یا پناہ گاہیں بنا کر دی جانی تھیں. اس طرح 7 مرلہ ہاؤسنگ اسکیم بنائی گئی. اس اسکیم کا بعد میں کچھ نہ ہو سکا اور اس کا اخیر یا خاتمہ بہت برا ہوا. اس کے بعد محمد خان جنیجو نے یہ ان کے لیے ایک ایسی اسکیم تھی جو غریبوں کے لیے انہوں نے تجویز کی یا ان کا پروگرام تھا، لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکا. اس کے بعد 5 نکاتی ترقیاتی پروگرام سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ محمد خان جنیجو نے ایک پروگرام ترتیب دیا جس کا نام تھا 5 نکاتی ترقیاتی پروگرام. اس میں انہوں نے 5 باتوں کو مد نظر رکھا اور ان پر زور دیا. ان میں سب سے پہلے پاکستان اسلامی جمہوریہ ملک بنایا جائے گا جس میں اسلامی جمہوری نظام نافذ کیا جائے گا. جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ ان 5 نکاتی ترقیاتی پروگرام میں پہلا یہ تھا کہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ
پاکستان بنایا جائے گا. دوسرے نمبر پر اس میں اسلامی نظام کو نافذ کیا جائے گا. تیسرے نمبر پر پاکستان میں فوجی دفاع کو مضبوط بنا دیا جائے گا. چوتھے نمبر پر پاکستان کے خارجہ تعلقات غیر جانبدار ہوں گے، یعنی تمام ممالک کے ساتھ ایک جیسے ہوں گے. اور پانچویں نمبر پر ملک کے اندر معاشرتی برائیاں، رشوت، بدعنوانی ختم کرنے کا پروگرام بنایا گیا. یہ 5 ترقیاتی پروگرام تھے. اس کے بعد تعلیمی شرح میں اضافہ. تعلیمی شرح میں اضافے کے منصوبے بنائے گئے، جس میں پاکستان کے اسکول کالج لیول پر ایسے منصوبے بنائے گئے تاکہ پاکستان کی شرح خواندگی میں اضافہ ہو سکے، پاکستان کے لوگ پڑھ لکھ کر ایک باشعور ترقی یافتہ قوم بن سکے. اس کے بعد ملک کی اجتماعی ترقی یعنی صرف یہ نہیں کہ ملک کا صرف کوئی خاص ضلع یا خاص شہر یا خاص گاؤں کی ترقی ہوگی، بلکہ اجتماعی طور پر بجٹ کے حساب سے ملک کے تمام علاقوں میں ترقی ممکن بنائی جائے گی. پیارے بچوں، اس کے بعد ہے ثانیہ اوجڑی کیمپ. 10 اپریل 1988 میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان ایک مقام پر اسلحہ ڈپو تھا. سن 1999 میں جب جنگ چھڑ چکی تھی تو پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے امریکہ سے اسلحہ منگوا کر رکھا ہوا تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ 10 اپریل 1988 میں اس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور اس میں تقریباً 93 لوگ ہلاک ہو گئے اور 1100 کے قریب زخمی بھی ہو گئے. اس میں تقریباً 10,000 ٹن کے قریب بارود رکھا ہوا تھا جس کو آگ لگ گئی، اور یہ آگ 1 ہفتے بعد بجھائی گئی، جس میں بہت سارا جانی اور مالی نقصان ہوا. ایک اور خاص بات کہ ہمارے سابقہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے والد خاقان عباسی ایک کار میں جا رہے تھے. اس وقت ایک راکٹ ان کی کار میں لگا اور ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور ان کے بڑے بھائی زاہد خاقان عباسی ان کے سر پر شدید چوٹ آئی جو کومے میں چلے گئے، اور 17 سال کومے میں رہنے کے بعد 2005 میں ان کا انتقال ہو گیا. وزیر اعظم نے ایک انکوائری رپورٹ بنائی، ایک کمیٹی بنائی گئی، انہوں نے یہ رپورٹ پیش کی اور صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق کو یہ رپورٹ پیش کی گئی. اس کے بعد جنیجو وزارت کی برطرفی. وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی وزارت کی برطرفی میں سن 1988 میں سیاسی حالات تیزی سے بدلنے لگے. جیسے ہی اس حکومت کا آغاز ہوا، وزیر اعظم محمد خان جنیجو اور صدر جنرل ضیاء الحق کے درمیان اختلافات کا بھی آغاز ہو گیا اور یہ دن بدن بڑھتے ہی چلے گئے. جنرل ضیاء الحق کو یہ ڈر تھا کہ کہیں فوج کے ساتھ مل کر یہ کوئی کارروائی نہ کریں، جبکہ محمد خان جنیجو ملک کو مارشل لا سے پاک ایک نظام بنانا چاہتے تھے. 29 مئی سن 1988 کو غیر ملکی دورے سے اسلام آباد واپسی پر وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے ایئرپورٹ پر پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور ایئرپورٹ پر موجود اخبار نویسوں کے سوالات کے جوابات دیے. اسی دن شام کو مغرب کے وقت صدر مملکت جنرل ضیاء الحق نے آرمی ہاؤس میں یعنی اپنے گھر پر ایک پریس کانفرنس کی اور اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا، اور اس طرح سے محمد خان جنیجو کی وزارت ختم ہو گئی اور ان کا حکومت کا دورانیہ 3 سال تھا. جی عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. ہم نے محمد خان جنیجو کے 3 سالہ دور حکومت کو تفصیل سے پڑھا کہ انہوں نے کیا کیا اصلاحات کی اور کیا ترقیاتی پروگرام انہوں نے متعارف کروائے اور کس طرح سے ان کی وزارت کا دورانیہ ختم ہو گیا. اس لیکچر کو دوسرے بچوں کے ساتھ شیئر کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. شکریہ. اللہ حافظ.